مسلمان جو تقریر کرتے ہیں وہ جذباتی تقریر کرتے ہیں، غور و فکر والی تقریر نہیں کرتے۔ آپ جتنے بھی جس بھی مسلک میں چلے جائیں، جس بھی عالم کو سن لیں، آپ نعت خواں کو، ذاکر کو، وہ صرف آپ کے جذبات کو ابھارتا ہے اور اس کے بدلے وہ آپ سے پیسے لیتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ قرآن آپ پورا پڑھ کے دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی بھی جو تقریر ہے 1-2 منٹ سے زیادہ ہے ہی نہیں، سیدھی اور کھری بات کی ہے اور لوگوں کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی۔ اب آپ دیکھیں، اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ میں نے تمہارے لیے زمین اور آسمانوں کو مسخر کر دیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ جنہوں نے غور کیا ہے وہ تو چاند پر پہنچ گئے ہیں، انہوں نے ایٹم بم بنائے، انہوں نے میزائل بنائے۔ غلام حسین بھائی ایک میزائل ماریں آپ کا پورا ملک تباہ کر دیں، کدھر جائے گا آپ کا ایمان؟ اب آپ دیکھیں نا، انہوں نے کارپیٹ بمباری کی ہے افغانستان میں، انہوں نے سارے مہاجرین وہاں سے نکلے ہیں، انہوں نے پرانی نسل ساری مار دی ہے۔ یہ نئی نسل ہے اب جو آگے آئی ہے، پرانی نسل تقریباً انہوں نے مار دی تھی۔ پھر رشیا کے خلاف بھی تھے تب بھی یہ مسئلہ ہوا۔ پھر اب شام میں چلے جائیں، انہوں نے ساری نسل مار دی ہے، فلسطین کی ساری نسل انہوں نے مار دی ہے۔ تو مسلمان تو قرآن پہ غور ہی نہیں، مسلمان تو صرف جذبات کی گفتگو کرتا ہے، اس نے ایسا کر دیا اور اس نے ایسا کر دیا، اور چند ایک جزیات میں جو ہے وہ الجھ کر رہ گیا ہے اور اصل جو اسلام ہے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن پاک ہے۔ یہ قرآن پاک ہے نا، یہ کس کا ہے؟ یہ اللہ نے بھیجا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی کتاب ہے جو اللہ نے بھیجی ہے؟ نہیں بھیجی۔ قرآن کس لیے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ کہ اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کے اوپر غور و فکر کرو۔ قرآن کس لیے بھیجی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد بھی خود ہی بیان کیا ہے قرآن میں۔ آپ سورہ دیکھیں الاعراف، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک، تمہارے اوپر کتاب نازل کی، فلا یکن فی صدری کا، اس کے بارے میں تمہارے ذہن میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کوئی کسی تمہیں مطلب ہے کہ کوئی اور شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے اتارنے کا مقصد یہ ہے، فلا یکن فی صدری کا حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، کافروں کو ڈرا دو کہ تم جہنمی ہو، جہنم میں جاؤ گے، اور جو مومن ہیں انہیں کہہ دو کہ تم اس پر عمل کرو تو تم جنت میں جاؤ گے۔ مومنوں کو نصیحت کرتے رہو اس کے ذریعے اور کافروں کو تم ڈراتے رہو۔ پھر ایک اور جگہ دیکھیں، آج کی آیت نمبر 33 ہے، دیکھیں اب آپ اس پہ غور کریں، قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کیا ہے، جو آسمان زمین یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے، جہنم کی آگ ہے۔ کیا ہم جو ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور نیک اعمال کرتے اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں؟ کیا متقیوں کا انجام جو ہے ہم فاجروں جیسا کر دیں، فاسقوں جیسا؟ آگے فرمایا یہ ایک بڑی بابرکت کتاب ہے، قرآن کو کہا یہ بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، یہ برکت والی کتاب، تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں۔ کیا کہا ہے اللہ نے؟ غور کریں، اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کون سے مسلمان ہیں جو قرآن کی آیات پر غور کرتے ہیں؟ یہاں پہ تو حافظ پورا رمضان شریف پڑھ جاتا ہے، اس کو خود کو ہی نہیں پتا ہوتا کہ وہ قرآن میں کیا پڑھ رہا ہے، اور نہ سننے والوں کو پتا ہوتا ہے۔ تفصیل نہ نہیں پڑھا جاتا نا، قرآن پاک میں ویسے ہی پڑھتے ہیں، حافظ کر کے قرآن ایز اے سواب پڑھتے ہیں، اس طرح نہیں پڑھتے کہ سمجھن کی خاطر یا ترجمے نال نہیں پڑھا جاتا۔ اگر ترجمے نال پڑھیں گے تو پھر آپ انشاءاللہ پھر صحیح مسلمان تیار ہوئے گا۔ اصل ان قوم سارے بھی آپ بے حص ہو گئے، ہر کسی نے اپنا ایک نظام سسٹم اس طرح کا ہو گیا کہ اپنی روزی کے چکراں اپنے آپ کی سہولیات کے چکراں رہنے ہیں، اس پاس تو دے نہیں جاتا نا دین والے پاس، بہت مشکل ہے۔ کوئی چند بندے اپنے جو جنہوں نے شاید پوریاں 5 نمازاں پڑھیاں ہوں، 10 منٹ کا ٹائم ہوتا وہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ پھر کہا کہ ٹھیک ہے اب جو آتا ہے لڑے، پھر وہ جو لڑتے گئے پھر وہ ریاست بنتی گئی اور بڑھتی گئی اور بڑھتی گئی اور وہ آگے دور تک پھیل گیا۔ جس پوائنٹ کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، دیکھیں ہم سب کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں کو دعوت دی، تو کیا دعوت دی تھی؟ انہوں نے کسی کو یہ نہیں کہا تھا کہ داڑھی رکھو، آپ ذرا اسلام کو غور سے سنیں، کسی کو نہیں کہا کہ سر پہ پٹکا رکھو،
یا چادر باندھو یا جتی فلاں قسم کی پہنو یا جو ہے وہ تم لباس صحیح رکھو شرم و حیا والا یا تم سود چھوڑ دو یا تم جو ہے عبادتیں وغیرہ، کسی کو کوئی بات نہیں کی،